Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے آپ سب کو جمعہ کی اذان ہوتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی، ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر میرا اللہ دو چیزوں کا ذکر فرماتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور طہارت اختیار کرنے والوں کو، پاکیزہ رہنے والوں کو، پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج میری گفتگو کا عنوان طہارت کے اوپر انشاءاللہ ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات میرے باتوں کو سن کر اس پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، اور اسی غزوے کی طرف یعنی تبوک کی طرف جانے کا جو راستہ تھا، اس راستے کے درمیان منافقین نے ایک مسجد تیار کی، جس مسجد کا تذکرہ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر بھی فرماتا ہے، مسجداً ضرارا لتعتدوا، میرا اللہ کہتا ہے، یعنی مسجد ضرار جس مسجد کا نام تھا، منافقین نے اس مسجد کو تیار کیا۔ وہ مسجد اس لیے تیار کی گئی کہ اس مسجد کے اندر منافقین آ کر مسلمانوں کو خلاف
ان کو ایذا پہنچانے کی تدابیر کریں گے، ان کو تکلیف پہنچانے کا مشورہ کریں گے، اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانے کا الگ الگ سے تدبیر کیا جائے گا۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے نعوذ باللہ منافقین نے یہ بھی اس مسجد کے اندر تعمیر جو کی تھی یہ بھی انہوں نے ارادہ کیا تھا، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اسی مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے اللہ کے نبی کو ختم کر دیا جائے گا، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا جب کوئی صحابی، جب کوئی مسلمان اپنا نیا گھر بناتے تھے، جب کوئی مسلمان، جب کوئی صحابی کوئی باغ لیتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو دعوت دیتے، ہمارے نبی جاتے اس نئے گھر میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ صحابہ سمجھتے اگر اللہ کے نبی کا مبارک قدم میرے گھر میں پہلی بار آ جائے سب سے پہلے ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں زندگی کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی کو صحابہ دعوت دیا کرتے تھے۔ منافقین نے جب مسجد زرار کی بنیاد ڈال کر اس کی تعمیر کو مکمل کیا، منافقین نے بھی اللہ کے نبی کو دعوت دیا کہ آپ مسجد میں آ کر دعا کر دیں، اگر آپ کا مبارک قدم ہماری مسجد میں پڑ جائے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ میرے بھائی منافقین تو منافقین ہوا کرتا ہے، ان کے چہرے پر کچھ اور نظر آتا ہے، اندر سے کچھ اور وہ نظر آتے ہیں، ہر چیز کی طرف وہ جھکنے کو تیار۔ منافقین میرے بھائیوں، مسلمان کے اندر جو منافقین پیدا ہو جایا کرتے ہیں وہ دنیا کے دشمن، جو مسلمان کے دشمن ہیں، یہود ہو یا نصارہ، کفار و مشرکین کوئی بھی ہو، منافقین مسلمان کے ان تمام کے تمام دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین جو ہیں وہ کھل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ اپنی دشمنی کو جو وہ نبھاتا ہے آمنے سامنے نبھاتا ہے، لیکن یہ منافقین بھیس بدل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ منافقین نے اللہ کے نبی کو دعوت دی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابھی غزوہ تبوک کی چیزوں کی تیاری کر رہا ہوں، میں ابھی مشغول ہوں، غزوہ تبوک کے واپسی پر انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، کسی وقت آ سکتا ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں گئے، تب غزوہ تبوک کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوا، اللہ کے نبی واپس آنے لگے اور مسجد زرار جانے کا ارادہ کیا۔ میرا اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے ہمارے حبیب، اے میرا چہیتا نبی، آپ اس مسجد کے اندر داخل نہ ہو، آپ اس مسجد کی طرف نہ جائیں، یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ آپ کی امت کو، آپ کے لوگوں کو اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد تو اس لیے تعمیر کی گئی ہے تاکہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائے، تاکہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی تدابیر کی جائے۔ اللہ کے رسول اگر آپ چلے گئے، انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے، منصوبہ بنایا ہے، جیسے آپ مسجد کے اندر نماز کے لیے داخل ہوں گے، ایک منافقین بغل میں جو پہاڑ ہے، جو ٹیلا ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ایک بھاری پتھر ہے، جیسے آپ داخل ہوں گے نیچے سے منافقین اس کو اشارہ کرے گا اور وہ جو منافق اوپر میں بیٹھا ہوا ہے وہ پتھر وہاں سے لڑکا دے گا، جیسے وہ پتھر لڑکے گا وہ پتھر لڑکتا لڑکتا آپ کو آ کر لگیں گے، وہ بہت بھاری پتھر ہے، یہ منافقین نے منصوبہ بنایا ہے آپ کو ختم کرنے کا۔ میرے بھائیو، میرا اللہ میرے نبی کو آگاہ فرما دیتے، وہی نازل ہوتی، اس کے بعد میرے نبی نے صحابہ سے کہا
جلدی جاؤ اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد کو منہدم کر دو، اس لیے کہ وہ مسجد تو ہے ہی نہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے صحابہ گئے اور مسجد کو منہدم کر دیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آج تک وہ زمین ویسی ہی پڑی ہوئی ہے۔ خدا را اگر آپ کو اللہ توفیق دے کر حج یا عمرہ کو گئے مسجد زرار کی جگہ پر ضرور جائیے گا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں آج تک وہ میدان ویسے ہی چکر پڑی ہوئی ہے، کوئی پرندہ بھی میرے اللہ کے حکم کے بغیر اس جگہ پر آج تک پر نہیں مارتا، کوئی کبوتر آج تک جو مکہ میں بہت زیادہ، اور مکہ اور مدینے کا جو شہر ہے وہاں بہت ہی زیادہ میرے بھائیو کبوتر پرندہ عام ہے، کوئی کبوتر آج تک اس جگہ پر ایک انڈا تک نہیں دیا۔ یہ میرے اللہ کی فٹکار ہے۔ آگے میرا اللہ میرے حبیب کو فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ میرا حبیب آپ اس مسجد میں جا کے ٹھہریے، یعنی ٹہرنے سے مراد یہاں پر نماز ہے۔ اے میرا حبیب اس مسجد میں آپ جا کر عبادت کیجئے۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر کی گئی ہے۔ یہاں پر مسجد سے مراد میرے بھائیو مسجد قباء ہے۔ میرا اللہ میرے حبیب کو مسجد قباء کی طرف جانے کا حکم فرماتے، اے اللہ کے رسول میرا محبوب آپ مسجد قباء جا کر نماز کو پڑھیے، یہ مسجد زرار آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ کے رسول وہاں کے نمازی، مسجد قباء کے نمازی، وہاں کے مصلی کو میرا اللہ بہت زیادہ چاہتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ کے رسول وہاں کے مصلی، وہاں کے نمازی پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں، یتطہروا نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو جب میرے نبی کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی قباء کی طرف گئے اور وہاں کے نمازیوں سے پوچھا، مسلمانوں سے پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون سی ایسی عبادت کرتے ہو جس چیز کی وجہ سے میرا اللہ قرآن کریم کے اندر تمہاری تعریف فرما رہا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جتنا آپ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے بتایا ہم اس سے کہ آگے کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول ایک بات ضرور ہے، جب ہم استنجا کرتے ہیں، جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، جب فارغ ہو جاتے تو ہم پانی استعمال کرنے سے پہلے، پانی لینے سے پہلے ہم ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، مٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو اندازہ کرو قباء کے مصلیوں نے نظافت کے لیے، صفائی کے لیے پانی سے پہلے مٹی کا استعمال کیا۔ میرے اللہ کو یہ پاکی صفائی اتنی پسند آئی، قرآن کریم کے اندر وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے رہنے والوں کی تعریف فرما دیا۔ اللہ کے رسول مسجد قباء کی طرف جائیے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ پاکی صفائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ میرے بھائیو آج ہم لوگ پاکی صفائی کی طرف دھیان تک نہیں دیتے، غیر مسلموں کے طریقے پر اور دنیا کے گوروں کو انگریزوں کے طریقے پر آج ہم استنجا کرتے، آج ہم قضاء حاجت کرتے، جبکہ میرے نبی کی بہت ساری حدیثیں پاکی صفائی کے اوپر آئی ہے، جس پاکی صفائی کے اوپر آج کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں۔ میرے نبی کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان الطہور شطر الایمان ان النظافۃ، خدا نے سینکڑوں ایسی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ نمازوں کو ایک طرف رکھیے، حج کو ایک طرف، صدقات و خیرات کو ایک طرف، رمضان المبارک کے روزے کو ایک طرف، قربانیوں کو ایک طرف،
زکات سے ایک طرف تہجد کی نماز، عشاء کی نماز، ساری کی ساری عبادتوں کو ایک طرف اور پاکی صفائی کو ایک طرف، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، کوئی تو بات ضرور ہوگی۔ ویسے تو میرے نبی کی سینکڑوں حدیثیں پاکی صفائی کے اوپر نہیں آئی، کوئی بات بہت ضرور ہے۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، میرا اللہ پاکیزہ کو پسند کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دین اسلام پاکیزہ ہے اور اس کی تعلیمات بھی پاکیزہ ہے۔ اے ایمان والو، اگر صحیح معنوں میں تم دین اسلام کو تسلیم کرتے ہو، صحیح معنوں میں تم اسلام کی سچائی کو پہچانتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم پاکی صفائی کو پسند کرو، اس سے محبت کرو۔ میرے بھائی، ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر مجھے یاد نہیں، ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی کی ایک حدیث آئی ہے۔ اللہ کے نبی غور سے سنیں اس چیز کی آج ہمارے عوام کے اندر ضرورت ہے جسے کوئی آج بیان کرنے کو تیار نہیں۔ چند چیزیں ہی بیان ہوتی ہے جس سے سب کا بھلا ہو۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت، اللہ کے بندو، جب تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، جب بلا تکلف تم فعل کرتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، جب کوئی انسان فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کے باڈی نہیں بلکہ جسم کا ایک ایک بال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فارغ ہونے کے بعد چاہے دن ہو یا رات فوراً غسل کر لیا کرو۔ آگے اللہ کے نبی اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی اپنی زندگی کو بیان کرتے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب کسی بیوی کے پاس بلا تکلف فعل کرتے تھے کہ فوراً اللہ کے نبی غسل کرتے تھے۔ ابھی ایک جگہ ہم بستری فرمایا، غسل کیا، دوسری جگہ گئے اپنی بیوی کے پاس، پھر ہم بستری کیا، پھر غسل کیا۔ اللہ کے نبی کبھی بھی ایسا نہیں فرماتے ابھی ہم نے بلا تکلف فعل کیا، ہم 2 دن کے بعد صبح نہائیں گے، غسل کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوراً غسل کر لیا کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، تم نے بلا تکلف فعل کیا، کھانے کی نوبت آ گئی، پینے کی نوبت آ گئی، یا ہمارے بدن میں کوئی تھکن ہے، آرام کرنے کو بہت زیادہ دل چاہتا، تو تم کم سے کم وضو ضرور کر لیا کرو، اس سے کہ بڑی پاکی جو ہے پورے بدن کا غسل سے نہانا ہے اور چھوٹی جو پاکی ہے وہ وضو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کسی کو کچھ خبر نہیں کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ویسے ہی سو گئے اور تم صبح تم کو اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آگے اللہ کے نبی کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب تم ناپاکی میں مرے، قیامت کے دن اگر تم ناپاکی کی حالت میں اٹھے تو اللہ کے نبی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے فوراً غسل کر لو۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے تو ہمیں ہر چیز بتا دیا، آج ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھنے کا وقت ہی نہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے کافر سائنس، یہودی اور عیسائی سائنس میرے نبی کی باتوں کے اوپر غور و فکر کر رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کو فائدہ بھی ہو رہا۔ آج ہمارے نزدیک کوئی حدیث بیان کیا جاتا، اللہ کوئی قرآن کی آیتیں بیان کی جاتی، اس کی تفسیر بتائی جاتی، ہمیں شک نظر آتا ہے، ہم غور و فکر فرماتے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ لوگوں
کوئی بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب میرے حبیب کا تمہارے سامنے بیان کیا جائے، اپنا آنکھ کان بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کوئی مسلمان میرے نبی خدا کی قسم کھا کے فرما رہے، حالانکہ یہ قرآن کی آیت، پھر بھی اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا کوئی حکم، کوئی آرڈر اس کے اوپر نازل ہو، اس کو بتایا جائے، یا میرا حکم میرے نبی کا کوئی فرمان بتایا جائے اور اس کے بتانے کے بعد وہ اس کے اوپر دل کان کرے، سوچے بچارے کہ ایسا ہوگا یا نہیں، یہ سچ ہے یا نہیں۔ میرے نبی فرماتے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے فوراً غسل کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی جب قضاء حاجت کرتے تو دو چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کیا کرتے، ایک بیٹھ کر قضاء حاجت کرتے، دوسرا پردوں کا خیال کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی نے چاروں طرف دیکھا، پردے کا کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ کے نبی چلے اور دو گھنے درختوں کو کہا کہ تو میرے ساتھ چل۔ میرے نبی کا معجزہ تھا، وہ درخت اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے لگے، بہت دور جا کر اللہ کے نبی نے اس ایک گھنے درخت کو آگے رکھا، ایک کو پیچھے رکھا، بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے قضاء حاجت فرمایا۔ ہاں میرے بھائیوں، آج غیر مسلم میرے نبی کی باتوں پر سیف کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرو، کافروں نے، یہودیوں نے، سائنسوں نے بہت زیادہ سرچ کیا، ریسرچ کے بعد یہ بات انہوں نے، کافروں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی بیوی سے ملتا ہے، جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، ان کی باڈی سے بہت ہی خطرناک جراثیم نکلتا ہے۔ اگر وہ فوراً نہا لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، وہ جراثیم ختم ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلم، کوئی انسان غسل نہیں کرتا تو وہ جراثیم اس کے آلائے تناسل کے ذریعے، اس کے مسامات کے ذریعے اس کے باڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد جراثیم اس کے باڈی کے اندر ظاہر ہونے لگتا اور بڑی بڑی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں ہارٹ کیوں ہو رہا، ہمارے پاؤں میں درد کیوں ہو رہا، ہمارے ہاضمے کی قوت کیوں کمزور ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کے نبی کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں پاکی صفائی کو اختیار کرو۔ آج ہمارے مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں اور وضو خان اور پیشاب خانے میں، استنجا خانے میں جا کر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائی، کہ اسلام میں یہ جائز ہے؟ گھٹنا، میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا گھٹنا ٹیک کر اور استنجا کر رہے ہیں۔ وہاں جو جہاں پر آپ نے گھٹنا رکھا ہے، کیا آپ کو پتا ہے جب کوئی استنجا کرتا ہے وہاں استنجے کا پانی وہاں پر نہیں آتا؟ کیا آپ پاک ہو گئے کہ ناپاک پہ غور کریں۔ ہاں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ میں بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ حدیثیں بیان کرتے، اللہ کے نبی نے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ ہاں میرے بھائیو، میں بھی ادنا سا طالب علم ہوں، زیادہ تو مجھے کچھ نہیں آتا، ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کب کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے کمر میں بہت زیادہ درد تھی۔ آگے کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے، صحابہ فرماتے اگر اللہ کے نبی بیٹھ کر بھی اس جگہ پر جہاں پر استنجا کیے ہیں بیٹھ کر بھی استنجا کرتے تو استنجا کی چھینٹیں میرے نبی کے بدن پر آ کے پڑتی، اس لیے میرے نبی نے کھڑے ہو کر استنجا کیا۔ مجبوری میں تمہیں کون سی مجبوری ہے؟ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے۔
آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بار بار سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد اگر کسی کو کسی مسلمان نے ناحق قتل کیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کبھی آپ نے جانا قبر کے اندر مومن سے کیا سوال ہوتا ہے؟ اللہ کی نبی کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں قبر کے اندر مومن سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہی یہ نظافت کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، پاکی صفائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، استنجا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قبر کے اندر یہ سوال ہو، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر میں تھے، سواری پر سوار تھے، قبر کے پاس سے گزرے، میرے نبی کی سواری ڈر گئی، بدک گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے بتایا فلاں بن فلاں کا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا، انہوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا بلکہ ایک یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے ایک نہیں بچتا تھا، دوسرا لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نبی کی حدیث ہے سب سے زیادہ جہنم میں جس چیز کی وجہ سے لوگ جائیں گے وہ یہی ہے نظافت، پاکی صفائی کا جو لوگ خیال نہیں کرتے۔ آج لوگ مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے ان سے کہے بھائی نماز پڑھ لو، وہ کہتے ہیں میری پاکی نہیں ہے، میرا کپڑا پاک نہیں۔ میرے بھائی اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب آپ ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے؟ خدا را میرے بھائیوں ہر وقت پاک رہا کریں، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی عبادت کریں یا نہ کریں، کم سے کم میرے بھائیوں پاک صاف تو ضرور رہا کریں۔ چند حدیثیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، خدا را میرے بھائی ان باتوں کے اوپر بھی غور و فکر کریں ہم، یہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں جسے پہلے بتانی تھی۔ میرے بھائیوں پاکی صفائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، پیشاب کی چھینٹوں سے لوگ پرہیز نہیں کر رہے، قضاء حاجت کے لیے جاتے وہاں ان کو چھینٹیں پڑتی ہیں، حالانکہ وہ ناپاک ہو چکے، معلوم ہی نہیں پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ پاک ہی نہیں تو آپ کی نماز کیسے قبول، وضو کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا خیال کریں، اچھا کپڑا پہنے، ایسا کپڑا نہ پہنے کہ آپ کو جھکنے کو پریشانی ہو جائے، پیشاب کرنے کو پریشانی آ جائے۔ اگر آپ ایسا کریں تو میرے بھائی آپ استنجا کے وقت ناپاک ہو جاتے ہیں۔ خدا میرے بھائی اس چیز کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے سنیں